بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آج کل لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ قربانی کی رقم کے بجائے جو قربانی میں آپ نے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ خرچ کرنا ہے، اس کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ قربانی قریب جب آتی ہے تو اس طرح کے اعتراضات لوگوں کے شروع ہو جاتے ہیں کہ قربانی کے پیسے خود مزے سے انسان اڑائے، اس کو کھائے، قربانی کا گوشت کھائے، لوگوں کو دے، ٹکے بوٹی بنائے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دے یا کسی اسپتال میں مریضوں کا علاج کروا دے۔ اس سے غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بیمار کی بیماری کا علاج بھی ہوگا۔ یہ ایک اعتراض لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے کہ آپ پورے قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ شادی کے وقت ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، خطیر رقم، کہ 1.5، 2، 3 لاکھ شادی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ ہوگی تو پھر شادی ہوگی۔ شادی میں جہیز جیسی جو بیماری ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، کہیں مل جائے آپ کو کہ شادی میں جہیز دینا ضروری ہے۔ شادی کی دعوت میں سینکڑوں لوگوں کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کو پھر اچھے اچھے کھانے کھلائے جائیں، نہیں تو شادی قابل قبول ہوگی نہیں، شادی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی کہ شادی پر ضروری ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے، سامان دیا جائے اور سینکڑوں لوگوں کو بلایا جائے۔ تو جب شریعت میں ایسی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو پھر قربانی کے موقع پر یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ ان قربانی کے پیسوں سے غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے، 2-3 لاکھ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ تو ایک معمولی سی رقم میں بھی بغیر تکلف کے شادی کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن نہیں، اعتراض کرنا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے، لوگوں کو اس چیز سے دور کرنا ہے۔ دیکھیں، قربانی ایک مستقل عبادت ہے، کوئی بھی دوسرا عمل اس کا متبادل نہیں بن سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی جگہ غریب کے ساتھ بھلائی کر دیں تو یہ عمل عہد نبوی اور صحابہ میں بالکل ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یہ کام کیا ہو، قربانی کرنے کے بجائے یہ کام کر دیا ہو، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور قربانی کا مقصد محض لوگوں کو، غریبوں کو گوشت دینا نہیں ہوتا، ان کو صدقہ خیرات کر دیا جائے، ان کو پیسے دے دیے جائیں، قربانی ہو گئی نہیں، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے، اور یہ عبادت اسی طریقے سے ہی ادا ہوگی۔ خون بہانے سے، محض صدقہ و خیرات کرنے سے عبادت ادا نہیں ہوگی، اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں یہ بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت و افلاس آج کل کے دور سے زیادہ تھا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے کہ بھائی چھوڑو قربانی کو، ان پیسوں کا لوگوں کو کھلاؤ، ان پیسوں کے غریبوں کی مدد کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے اس میں خون بہانا لازم اور ضروری ہے۔ سوچئے، اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت اور اللہ کا حکم نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے بجائے چندہ جمع کر کے وہ رقم جو تھی وہ دوسرے کاموں میں لگا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے زیادہ غریبوں سے رحم کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہم لوگوں کے مدد کرنے والے یا لوگوں کے غمخوار نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غمخوار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسا کام نہیں کیا۔ اب دیکھیے، اس موقع پر اعتراضات کرنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کروڑوں اور اربوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں لاکھوں کے موبائل ہوتے ہیں، آئی فون ہوتے ہیں جو 4-4، 5-5 لاکھ روپے کا آتا ہے، لاکھوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور ان کے گھروں میں کئی غریب کی بیٹیاں کپڑے دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، کھانا بناتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو رویہ یہ کرتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ بھئی اگر آپ اتنے غمخوار ہو تو پھر ان کو کیوں تم نے وہاں پر معمولی سی تنخواہ میں رکھا ہوتا ہے؟ ان سے آپ کام کرواتے ہو، ان سے اپنے گھر کے جھاڑو لگواتے ہو، پورے گھر کی صفائی ان سے کرواتے ہو، خدمت لیتے ہو۔ اتنے اگر تم ان کے غمخوار ہو پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اور جو حالات لوگوں کے دیکھتے ہیں، سنے جاتے ہیں
یہ ان کام والیوں کے ساتھ یا جو ان کے گھر خدمت پہ معمور ہوتے ہیں، کوئی مرد کرتے ہیں، الامان والحفیظ، کہ اتنا یہ ظلم کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو کھانا دینا بھی، ایک وقت اگر گھر میں کھانا پک رہا ہے وہ دینا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس طرح کے لوگ اٹھ کر آ کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بجائے آپ جی لوگوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کو اتنا احساس ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی جائیداد میں انہیں حصہ دیں۔ آپ اپنی شادیوں پر جو لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف لٹاتے ہیں صرف عیاشی کے لیے، تو آپ وہ انہیں دے دیں۔ آپ ذرا شادی میں کم خرچ کر لیں، انہیں دے دیں، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کو غریب کا احساس ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب کا احساس نہیں، بلکہ شعائر اسلام سے نفرت ہے۔ شعائر اسلام سے نفرت تم سے یہ اگلواتی ہے کہ تم پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک اور سوال، یہ لوگ جو دین اسلام کے شعائر کے موقع پر یہ باتیں چلاتے ہیں، کیا کبھی اس قسم کی کوئی مخلصانہ تحریک انہوں نے ہیپی نیو ایئر نائٹ، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر چلائی ہے؟ کیا ان موقعوں پر بھی وہ چلاتے ہیں اس طرح کی تحریک مخلصانہ طور پر کہ بھائی اس کام کو چھوڑ کر یہ کام کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ وہ خود شریک ہوتے ہیں، آگے آگے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور شادی اور غمی کے موقع پر خود ساختہ جو رسومات ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ ان موقعوں پر کبھی ان کو غریب یاد نہیں آتا، ان دانشوروں کو کبھی غریب یاد نہیں آتا۔ صرف شعائر اسلام ان موقعوں پر اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان موقعوں پر ان کو دین یاد آ جاتا ہے، دین کی روایات یاد آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ ان مواقع پر ہیپی نیو ایئر نائٹ، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر تحریک نہیں چلاتے، اگر آپ نے اپنے گھروں میں غریب بچیوں کو کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر خدا را شاعر اللہ کو معاف کر دیجئے، شاعر اللہ کے ساتھ ایسا مذاق نہ کیجئے۔ خدا را جو شاعر اللہ ہیں، جو اس طرح کی دین کی روایات ہیں، ان کے لیے آپ غریبوں کے لیے اوپر سے جھوٹی صدائیں مت لگائیں، ان سے بھی غریبوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور اعتراض ہے کہ قربانی کے جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، بے رحمی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ آنے والی ویڈیو میں بات ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔